بنی نوع انسان کی اصل کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جس لمحے خدا تعالیٰ نے انسان کو خلافت کے منصب سے نوازا۔ اس کائنات کی تخلیق، انسان کا اس زمین پر آنا، اس زمین پر اس کے معاملات، پھر موت، موت کے بعد قیامت، قیامت کے بعد جزا سزا، جنت دوزخ، یہ تمام معاملات اس ایک لفظ یعنی خلافت کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اگر آپ انسان کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے تمام معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس دنیا کی اصل حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس لفظ کے معنی کو سمجھنا پڑے گا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اس دنیا میں نظام عدل قائم کرنا ہے، پوری دنیا میں ظلم اور اعتصال کا خاتمہ کرنا ہے، انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے، انسانوں کو خدا کے قریب لانا ہے، تو پھر خدا کی طرف سے انسانوں کو دیے گئے اس منصب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں موجود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، کیا تو ایسے کو خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہے جو زمین پر فساد اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح و حمد اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کو چیزوں کے نام سکھائے اور ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، پاک ہے تیری ذات، جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ یہاں پر یہ 2 آیات مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 آیات دراصل علم کا ایک سمندر ہے۔ ان آیات میں جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب دیتی ہے جو انسان صدیوں سے پوچھتا چلا آ رہا ہے، جو سوال خدا کے متعلق ہیں، انسان کے متعلق ہیں، اس دنیا کی تخلیق کے متعلق ہیں، اس دنیا کے معاملات کے متعلق ہیں، اور پھر آخرت کے متعلق ہیں۔ آئیے اب ہم قرآن کی ان آیات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو وہ وقت جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ عام طور پر جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو لفظ خلیفہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں خدا کا نائب، جانشین یا حاکم، لیکن یہ الفاظ لفظ خلیفہ کے اندر موجود گہرائی اور اس معاملے کی حیت کو واضح نہیں کر پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیزگنیشن ہے جو انسان کو صرف اس کی آنر میں دے دیا گیا ہے، اس سے آگے ہم نے شاید کبھی سوچا نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب میری یہ گفتگو آپ مکمل سن لیں گے
اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا بڑا ہے۔ وہ سوال جو انسان کے ذہن میں صدیوں سے تھے، جن کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا، ان تمام سوالوں کے جواب اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ملیں گے کہ ہر چیز روز روشن کی طرح آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اپنی تخلیق کو۔